اور پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ، وہ بیمار ہو گیا، روز آتا تھا، چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی؟ جی غلام کی، نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5,000 روپیہ لے جاؤ، وہ بڑے احسان کے ساتھ 5,000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا، اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے. وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا، تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا، یا کبھی بیمار ہو گیا، میں تیمارداری کرنے آیا ہوں. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور، تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا، تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا، آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو، جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں، حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے، بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا، آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا، چل میرا کلمہ پڑھ جا. ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو، ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے، کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا. ماں باپ یہودی ہیں، رونے لگے، کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے، جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے، میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں، مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا، رات کا وضو میری ذمہ داری تھی، صرف ایک وضو رات کا. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے، پر وہ مزدور ہی رہتا ہے، وہ مزدور ہے، اس کا کوئی اعزاز نہیں. کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے، اپنے بیٹے کو لگا دیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی، ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائی، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بے وقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹ نہ، میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا، ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا.
کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا۔ اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنے لیے خود جینا سیکھیں، ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا تو اس سے پکڑ کے اس کو دے دیا، 2 دن اس کے پاس چلے گئے لینے تو 4 دن اس کے پاس چلے گئے، کبھی کو دوست باہر سے آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے، چاپلوسی کرنے لگے، 2-4 جوڑوں کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر، چھوڑیں اس دھندے سے باہر آئیں۔ میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے، ایک پیشہ، اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ 18 گھنٹے مزدوری کرو، نکلو باہر، نکلو میدان میں آؤ، جدوجہد کرو، مزدوری کرو جب تیرا ہاتھ مزدوری تک جائے، اور یاد رکھو رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال ہی کھلانا ہے، یہ وقار ہے، رزق حلال مومن کا وقار ہے۔ جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے، جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے، جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو، جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو، اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کہیں رزق میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا۔ فرمایا جب لقمہ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معرفت کا نور چھین لیتا ہے، پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی، پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے، درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسوں کے ہیں، اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے۔ کیسے اس کی التجا اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر چیز ناجائز پیسے، تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا؟ فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے جب تیرے اندر رزق حلال جاتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا، وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی، اور ایسا نور بنے گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے گی۔ رزق حلال کھائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، کسی شخص نے ایک دن حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے شہر کا ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، مجھ سے بھی زیادہ سخی، مجھ سے بھی زیادہ تھا، تجھ سے زیادہ؟ کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے، دعوت پکائی سارے شہر کی، سب لوگ آئے، ہر آدمی کو میں نے بلایا، علماء کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، تاجروں کو، صنعتکاروں کو، سب کو دعوت دی۔ میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح پلٹ کے کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو۔ چہرے پہ میں نے نقاب ڈالا اور میں باہر نکلا، ایک ضعیف بزرگ لکڑ آ رہا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے، تو نہیں گیا؟ کہنے لگا بیٹا مجھے خبر آئی تھی، اطلاع ملی تھی پر میں نہیں گیا۔ تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے کا چسکا لگ گیا ہے،
مزہ لگ گیا ہے ہاتھ کی کمائی کھانے کا، اب مجھے دوسرے کے دسترخوان پر ذائقہ نصیب۔ ہمارے معاشرے کا تو المیہ ہے، لوگوں کو لذت ہی دوسرے کے دسترخوان پہ آتی، مفت کی روٹی کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا ذائقہ لگ گیا ہے، اب میں وہاں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں میں پلٹنے لگا تو بابے نے بلایا، کہنے لگا ادھر آ یار۔ میں گیا تو اس نے 5 آنے نکالے، کہنے لگا آتم تائی کا جو بندہ لنگر پکانے والا ہوا نا، یہ 5 آنے اسے دے دینا، آتم تائی کو ضرورت نہیں میرے پیسوں، تو بڑا امیر آدمی ہے، یہ اس کو دے دینا 5 آنے لنگر والے کو، اور اس کو کہنا بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں دعوت میں، 5 آنے میرے بھی شامل کر لیں، اور میرے ہاتھ کی کمائی چلو میری بھی روٹی کوئی کھا لے گا، کوئی اچھا آدمی میرے حصے کے میرے دیے ہوئے پیسوں سے لقمہ کھا لے گا تو اجر مل جائے گا۔ حاتم تائی کہتے ہیں میں نے کھینچ کے نقاب اتارا اور بابے کو کہا یار سینے سے لگ جا، میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تیرے اندر اتنی خودداری عزت نفس۔ میرے بھائی جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں، جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں۔ جس آدمی نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا، اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیا۔ سوال کا مجھے دے دو، مجھے دو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، اس بات کو ضرور سمجھیں، خودداری پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں، وقار پیدا کریں، اپنے اندر توانائی پیدا کریں، 2 ہاتھوں سے محنت کر کے جد و جہد کر کے آگے بڑھیں، بلکہ کھائیں بھی کھلائیں بھی، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کریں، اپنی زندگی وقار والی بنائیں۔ ایک وقت نہیں 18 گھنٹے کی مزدوری کریں۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سویرے مزدوری کرنے گیا اور شام کو تھک کے سو گیا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ تھکا کس لیے؟ بولے نفل پڑھ کے نہیں تھکا، تلاوت کر کے نہیں تھکا، مزدوری کر کے تھکا۔ مزدور کو حضور نے حقوق دیے، مزدور تو بڑا قیمتی ہے۔ نبی پاک کے زیادہ تر صحابی کاشتکار تھے، زیادہ تر صحابی حضور کے کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے، مزدوری کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور جتنے باقی بھی صحابہ تھے مالدار، حضرت عثمان غنی بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، حضرت علی المرتضیٰ بھی دست مبارک سے کام کرتے تھے، ابو بکر صدیق بھی خود جاتے تھے بکریوں کا دودھ دھو کے لاتے۔ یہ ہمارے آج کے زمانے میں مسئلہ ہوا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ کوئی ہاتھ ہی نہیں ہلائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ بھائی محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آج کے بعد لینا نہیں دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور نوجوان بالخصوص اتاریں یہ غفلت کا پردہ، یہ غفلت ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ میرے بھائی وقار کے ساتھ سر اٹھا کے وہی بندہ جیے گا جو، اور پھر مزدور اگر اپنے آپ کو وقار دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اسے وقار دیتے ہیں، تو ہمیں مزدور کو وقار نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نا جی۔ تو مزدور کو عزت دیں، وقار دیں، جس آدمی کو محنت کرتا دیکھیں اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو تھپکی دیں کہ تو بڑا اچھا آدمی، اور جو کام کاج نہیں کرتا ان کو سمجھائیں۔ بچے، اصل بچوں کی تربیت، جو لوگ جائیدادیں بنا کے جاتے ہیں نا، اور بچے ان کے کاہل ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کی جائیدادیں اجڑ جاتی ہیں، بک جاتی، اور جو بچہ تعمیر کر کے جاتے ہیں، جو اپنے بچے کو اعلیٰ صلاحیت سکھا کے جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں ختم نہیں ہوتی، ان کی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ والا سنت لگا کے گئے ہیں جو آگے کی طرف بڑھے گی۔ تو زیادہ جد و جہد کریں اپنی اولاد کو ادھر لگانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے، بھلا کس لیے؟ آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جو میں نے گورنر بنائے وہ بھی سارے حج پہ آئیں، خود بھی جاتے تھے، اور سب علاقوں کے لوگوں کو فرماتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی پوزیشن کس طرح کی ہے، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی گورنر کو اجازت نہیں کسی عام آدمی کو مارنے کی۔ یہاں تو پولیس والا جرم بعد میں بتاتا ہے، 10 تھپڑ پہلے مار دیتا ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو حال یہ ہے کہ مولانا نے اذان پڑھ لی سپیکر کے، 3 سپیکروں میں اذان دے لی، اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس کو تھانے بلا لیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں قانون کی پابندی کرنی ہے، تو جو ساری رات ڈیک چلاتا رہا، مہندی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا رہا، وہاں نہیں قانون یاد آیا؟ آپ نے محفل کرانی ہو تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے۔ یہ جس درس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، 1 مہینہ پہلے ہم درخواست دیتے ہیں، اور میرے دوست 10 دفعہ جا کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ، پھر ہمیں اجازت ملتی ہے کیا کرنے کی؟ بلا رسول اللہ کا دین بتانے کی، نبی پاک کا، بولیے
تو یہ جو سیاستدان بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں یہ ان کو بھی ایسے ہی بھگایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں ملے گی اجازت, نہیں ملے گی اجازت, نہیں, آخری رات کہتے ہیں چلو دے دی اجازت. کیا تماشا ہے. امیر کے لیے انداز اور ہے, غریب کے لیے اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹے معاملات پہ سینکڑوں علماء نے جرمانہ دیا. سینکڑوں علماء نے کس بات کا؟ سپیکر 3 کیوں لگے ہوئے ہیں؟ 1 لگاؤ. 1 اب تمہیں اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی ہے. سپیکروں میں کیا ہوتا ہے؟ تقریروں تو بڑے زمانے کی بند ہو گئی, لاؤڈ سپیکر میں اذان ہی پڑی جاتی ہے نا. لیکن میں کیا کروں, میں تو اس قوم کے بیچ رہتا ہوں جو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مذہب تھوڑا سا ہی صحیح ہے, مسجد جائیں گے تھوڑا سا مذہب ٹھیک ہے, باقی ہم نے دنیا داری کر. خدا را سمجھیے اور غور فرمائیے کیا ہو رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو اجازت نہیں, کسی کو. یہاں تو مار مار کے حشر کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ ایک قانون کے اندر پہلے اس کے وارنٹ لیے جائیں پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو. جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے, اس پر کسی قسم کی سختی, تب. لیکن غریب آدمی ہے نا تو چوک میں رسوا کر دیا گیا. معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بوڑھوں کو پکڑ کے ڈال لیتے ہیں, کہتے ہیں تیرا بیٹے پہ مقدمہ ہے, تو چلنا ہمارے ساتھ تھانے, تیرا بیٹا خود بخود آ جائے گا. اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی, نہیں دیتی شریعت اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے کہ اس کے باپ کی توہین نہ کرے, اس لیے کہ غلطیاں ابو جال کی ہیں, اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا. ان کے سامنے نہ بات کرنا, وہ تو مسلمان ہو کے آ گئے. لیکن ہمارا کس طرح کا نظام, کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا. حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں. کانسٹیبل تو دور رہ گیا, ایس ایچ او تو دور رہ گیا, گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی. تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تادیباً مارنا پڑ جائے, یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, بچے کو نہیں بندہ مارتا, تادیباً تنبیہاً, تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے, مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے. پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا ہے, میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا. عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو. کس کو؟ ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں؟ سندھ میں رہتے ہو جی, خیبر پختونخوا میں ہیں آپ, پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا, آئے نا میدان میں نکلے. لیکن ہمیں کوئی, میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا, تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر ہاؤس میں بیٹھنے, کیا تماشا ہے, کس طرح کا رویہ ہے. اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے, ہم مجرم ہیں اس نظام کی, جو اس نظام کو بناتے. غور کریں اور یاد رکھیں, گورنر صاحب آؤ بھائی, گورنر صاحب حاضر ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا ہے, مجمع لگا ہے, گورنر بھی بیٹھے, سارے اس کو مارا ہے. اس نے کہا جی ہاں فلاں بات. فرمایا بات نہیں میں کہہ رہا, تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں, قاضی کے پاس لے جاؤ, عدالت میں مقدمہ کرو, سزا ہوگی تو پتا چلے گا تم نے کیوں مارا. گورنر صاحب نے گردن جھکائی تو وہ امیر آدمی صلح نہیں کرتا غریب سے, اور چل جانے دے. تو غریب آدمی ہے کہتا چلو ٹھیک ہے. چودھری صاحب بھی کہتے ہیں چھڈ, تو کون سا مقابلہ کر سکتا ہے, تو کون سا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرے گا غریب آدمی, سب اس پہ پریشر, صلح کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں. اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے, گردن بھی جھک گئی, معذرت ہی ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا, فرمایا جا آپ گورنر کی طرف, جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار, مار اس کو درے, لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں, یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ درے مارے جائیں گے. حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں پہ یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے, مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لیں, تنہائی میں. تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرانی گزری تھی, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے. فرمایا جس کو نہیں گورنری کرنی نہ کرے, لیکن میں کسی کو بھی قانون سے بالا تر چلنے کی اجازت
حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں. یہ حضرت عباس بدر کی جنگ میں کفار کی جانب سے لڑنے آئے تھے, گرفتار ہوئے. میں تو کہتا ہوں نا کہ میں فلاں چودھری کا رشتہ دار ہوں, MNA کا رشتہ دار ہوں, مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ حضرت عباس مصطفیٰ کریم کے چچا ہیں. سب بولیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب علیہ السلام سے اتنا قرب, اور جب یہ آئیں تو حضور کھڑے ہو جائیں. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں آئے نا, کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے, اگرچہ اسلام کے قریب اس سے پہلے بھی آ چکے تھے, اور اسی موقع پر جب وہ قیدی بن کے آئے تو مسلمان بھی ہو گئے. حضرت عباس قیدیوں میں شامل تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار قیدیوں کا فدیہ مقرر کیا 4000 درہم. فرمایا 4000 درہم دے اور جائیں. اور جو زیادہ مالدار تھا اس کو کہا یہ زیادہ دے, 4000 سے زیادہ فدیہ دے اور جائے. انصار مدینہ محبوب کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دل کرتا ہے کہ جناب عباس سے فدیہ نہ لے, وہ آپ کے چچا ہیں. لیکن نا پیار کی بات ہے نا, ادب کی بات ہے نا. جو محبوب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو اس گلی کے جانوروں کا بھی ادب کرتے ہیں. انصار مدینہ نے خود آ کے عرض کی حضور دل کرتا ہے حضرت عباس سے فدیہ نہ لیا جائے, انہیں چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ ان کا اعزاز ہے, یہ آپ کے رشتہ دار اور قریبی رشتہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی, میرا چچا مالدار ہے, مالدار ہے. اور فرمایا باقیوں سے 4000 لیا, ان سے 4000 سے زیادہ لینا ہے. اس لیے کہ یہ قانون بنایا ہے, اور قانون کی نظر میں کوئی بڑا چھوٹا, اللہ اکبر, قانون کی نظر میں کوئی بڑا چھوٹا, انہیں پورا دینا پڑے گا, یہ دیں گے. حضرت عباس کو بلایا, کہا جناب آئیے فدیہ دیجئے. تو کہنے لگے میرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں, بھی مسلمان نہیں ہوئے, کوئی شے نہیں. تو محبوب نے فرمایا چچا ادھر آؤ. جب گھر سے آ رہے تھے نا تو اتنا سارا سونا, حضور نے اشارے سے اتنا سارا سونا میری چچی کو دے کے آئے تھے, اور کہا تھا اگر میں آ گیا تو آ کے بتاؤں گا کیا کرنا ہے, نہ آیا تو یہ میرے بچوں کے لیے رکھ لینا, یاد نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو جناب عباس کانپنے لگے, کہنے لگے 4000 سے زیادہ ہی دوں گا, پر پہلے مجھے کلمہ پڑھ لینے دو, اس لیے کہ یہ میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں, آپ کو یہ غیب کا علم دیا گیا ہے, یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا, بارگاہ خداوندی میں پہنچا. اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں, جو تیرے پاس کوئی نہیں. رب کریم کو سارا پتہ ہے, پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, تو کس کے آگے عاجزی کرے گا, سب سے بڑا تو ہے, میں عاجزی لایا ہوں. تو کہا بھی مانگ لے. نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر, اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر, یہ بھول جائیں گے, پھٹک جائیں گے, اے اللہ غلطیاں کریں گے, تو کیا کرے گا؟ رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں, یہ بات مجھے قابل قبول ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں, یہ بات منظور نہیں. ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر, تو مجھے اجازت دے, میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا. آدھی والی بات قابل قبول ہے. حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی, بھئی آدھی اچھے عمل کرے. فرمایا نہیں, مجھے حق شفاعت دے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے, میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا, اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے. یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا, یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا, گرمی بڑی ہے, میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا. نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے, اعلیٰ حضرت فرماتے کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے, کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے, میرا عمر انتظار کر رہا ہے, عثمان انتظار میں ہے, علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے.
بلال کا کیا بنے گا؟ صہیب کدھر جائے گا؟ وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا؟ اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائے، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے؟ اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوٹو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھ آئے ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھ آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے؟ فرمایا من رآنی فقط رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف کہنے نے میری کانڈ دے پیر دات تھے، مرشد دات تھے، نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی، اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے اعلان نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے، رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا تو ہم دوسو مسئلہ کیویں؟ حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مدد کنے کی تھی ہے جی؟ اسی تے نہیں پانچ دے پوریاں 50 پڑھنیاں، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل اسی کنیاں پڑھنیاں نے؟ انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتوہ کڈیا ہے، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر۔ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لے کے آیا تھا، رستے میں کون ملا؟ بولے انہاں کیا حضور انہاں نہیں یہ پڑھنیاں، میں تجربہ کیتا جی واپس جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر، 45 ہو گئی پھر آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایتھے دے 50 لے آندے نے ٹائم کوئی نہیں، بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا، تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی، اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے جی۔ بڑا کون ہے؟ نبی پاک کے حضرت موسیٰ۔ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے، کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50، اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی،
حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا، 9 پھیرے بھیج محبوب کو۔ اور ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے، آمین ہے۔ یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات۔ صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی، رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج۔ رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5، مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ۔ حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے، کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو، موئے کو نہ منگیا جی، اور ڈرو اللہ سے۔ حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے، مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے؟ عجیب بات ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کہ کافر ہو گیا؟ عجیب چکر ہے۔ خدا کے بندو، مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے، کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے۔ پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا، میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرما۔ کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے، اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی۔ حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور مالک کریم نے جو بھی کسی کو دیا ہے وہ بطور امانت عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے میں، مال کے حاصل کرنے میں اور مال کمانے کے ذرائع اختیار کرنے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی پوری تمیز کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مال کمانے میں ہی پوری احتیاط کی صرف ضرورت نہیں ہے، مال خرچ کرنے میں بھی پوری احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مال کمانے کے بعد بھی ہم اس کے حقیقی مالک نہیں بنتے۔ رزق حلال اور طیب طریقے سے جمع کرنے کے بعد بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس ترتیب سے خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کھانے پینے سے منع نہیں کرتے، لباس پہننے سے منع نہیں کرتے، لیکن اس میں اسراف سے، بے جا خرچ کرنے سے، فضول جگہ پہ لگانے سے منع کرتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، بس اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور وَلَا تُسْرِفُوا کا معنی فاضل بریلوی نے کیا کہ حد سے نہ بڑھو، کھاؤ پیو لیکن حدود کے اندر رہ کر یہ کام کرو۔ کیوں کہ انہ لا یحب المسرفین،
بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، بے جا خرچ کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جس طرح سے یہ ذمہ داری اور یہ نقطہ بڑا حساس ہے کہ مال کو کیسے کمانا ہے، اسی طرح اس حساسیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جائز طریقے سے کمایا ہوا مال جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو خرچ کرنے میں بھی نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے جو سوالات گنوائے ہیں نا، ان میں حضور نے بتایا ہے ہمیں کہ ایک سوال اللہ قیامت کے دن تم سے یہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا۔ اس لیے کہ تم کوئی حقیقی مالک تو نہیں نہ بن گئے۔ ہمارے ہاں بے جا اسراف، فضول خرچی، اس کے مظاہر اگر کبھی دیکھے جائیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو قباحت پیدا ہوتی ہے اسراف میں اور فضول خرچی میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مجبور ہو کر کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ آیا تھا، تو بادشاہ نے اسے کئی مہینوں کا کھانا دیا اور اس سے بڑی محبت کی، تو اس نے سمجھا میں منظور نظر ہوں، اتنا مجھے نوازا گیا ہے، تو پھر اس نے اس طرح سے اسے خرچ کیا کہ ایک ہفتے میں ہی سارا ضائع کر کے جب دوبارہ مانگنے آیا تو بادشاہ اتنا ناراض ہوا کہ وہ کہنے لگا تو آج آیا ہے، آج کے بعد میرے دربار کے ارد گرد نظر نہ آنا۔ تو اس فقیر کی زبان سے نکلا کہ آپ کے تو سخاوت کے قصے بڑے معروف ہیں، اور ایک فقیر کو نوازنے سے آپ کا بگڑے گا بھی کچھ نہیں، تو آپ اس طرح کی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جو میں نے تحفے تمہیں دیے تھے تم نے قدر نہیں کی، تم نے اس مال کو اس طرح ضائع کیا ہے اور اس طرح ہوا میں بکھیر دیا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وسعت عطا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گنجائش دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بنتا تھا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری، ناشکری ہوتی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب نرالا ہے، قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا، یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں او جناب میں نے بچوں سے کہا ہے تم نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے، میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے، میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ، میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4-4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو،
رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا. اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو. کوڑے دانوں کے اندر بھر دی روٹیاں اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں. بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو. اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں. فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج ہماری آمدن بڑھنی چاہیے، 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے، 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے. سارا زور لوگ آمدن پہ، آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ، نئے سے نئے بزنس پہ. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں، اصل فن تو اس کو لگانا ہے. اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچن متعین کرتا ہے. یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر. میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں، بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں. بنگلے، کار، کوٹھیاں، بہت ساری چیزیں. وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لین والا نہ کھلوتا ہوئے. بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ وہ بندہ سکون میں. آپ کے ذمہ قرض نہیں. آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے ہیں مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے. تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ. تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا، تو لہذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے. وہ کوئی نہیں مینج ہوتا. پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو، اس میں دشواری کوئی نہ ہو. اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں. ہمارے 2 قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کے اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کے. ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ. یہ ہماری خواہش ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے جس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں. یہ ہماری ضرورت. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا، یہ خواہش. اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے. ایک ہے ہماری ضرورت. ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچائے، پردہ پوشی ہو، پختہ ہو، بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہوں، چھت سے متی نہ ٹپکتی ہو، وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو. بس ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے. اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا، کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا، کبھی ایک کونے میں گیراج بنا ہوا ہو نا، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے. اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہوں نا، اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی. یہ خواہشات ہیں. یاد رکھنا دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو، خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے گا.
یہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک۔ میں بڑے درد سے عرض کروں گا، کبھی کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں، پردیسیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کے دکھ سنے نہیں جاتے، ان کی آزمائشیں بڑی انوکھی ہیں، اور دنیا میں ہر کمیونٹی، ہر قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، ہمیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا بنا دیا گیا ہے، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے ہیں، کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے، وہ خدا کے بندے قومیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے قوم کا ہے، اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی۔ بڑی سخت گیر حالت ہے بعض پردیسیوں کی، باہر جانے والے سارے لوگ سیٹ نہیں ہوتے، چند فیصد ہوں گے جن کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہوگا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ۔ لیکن جب غور کیا جاتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن ایک ڈھیر ساری تعداد ایسی ہے جو ضروریات کے لیے نہیں گئی، خواہشات کے لیے گئی، پیچھے خواہشات وسیع تھیں، ان وسیع خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں نے دیس چھوڑا اور پردیس چلے گئے۔ تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں اور اپنی ضروریات کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی، لیکن کھانے میں غیر محتاط ہونے سے منع فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کھانا اتنا کھاؤ بس جتنا تمہاری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے، چند لقمے کافی ہیں، اور فرمایا بڑا دل کرے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو پھر بھی کھانے کے 3 حصے کرو، ایک میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور صرف تیسرے میں کھانا ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں جناب کھانے کا معاملہ بہتر سے بہتر ہوٹل اور بہتر سے بہتر غذا اور جناب لذات کی دنیا، اور جناب آج یہ پک رہا ہے اور ریسیپی نہیں آ گئی اور مسالہ جات بن گئے اور کتابیں چھپ گئی، اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے کے، آنے جانے کے، کس شہر میں کون سا ہوٹل کہاں ہے اور وہاں کون سی چیز اچھی پکتی ہے، یعنی 70 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے ہوٹل تلاش کرنے کے لیے۔ او خدا کے بندے تو کھانے پینے آیا دنیا میں؟ یہ کھانے پینے والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل دوں گا لیکن ذائقے نرالے ہی ہوں گے ان کے۔ وہ جنت میں ملیں گے وہ کھانا اور جی بھر کے کھانا اور مرضی کرنا، یہاں فقط کھانے پینے آئیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کا ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے شادیوں پہ جو لباس بنتے ہیں، لاکھوں کی جو خریداری ہوتی ہے، وہ کپڑے میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو ہم سے وصول کر لینا کبھی 60,000 کا جوڑا، 90,000 کا جوڑا۔ ناراض نہ ہونا، امیر کوئی نہ کوئی ایک آدھ رسم چھوڑ دیتے ہیں، غریب آدمی ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا، جتنا مرضی ادھار پکڑنا پڑے اس نے ایک بھی نہیں چھوڑ دی، ساری پوری کر دی، ٹوٹل ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ لیکن ٹوٹل پوری کرنی، جتنی یہ قبیلے کی ہے، یہ برادری کی ہے، یہ علاقے کی ہے، یہ فلانے کا۔ کن چکروں میں الجھ گئے؟ ملبوسات تو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن الماری میں گنجائش کوئی نہیں کپڑے مزید رکھنے کی۔ لیکن لوگ ہیں کہ بازاروں کا سفر چھوڑ ہی نہیں رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں 15 دن کا عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں، اگر 15 دن کے عمرے کے اندر وہ 60 کلو سامان کی خریداری کریں اور کہیں کہ وہ جناب 46 کلو تو ایئر لائن نے کہا تھا اور 15 کلو اب آپ میرا 2 کلو رکھ لیں گے، آپ میرا 3 کلو رکھ لیں گے۔ بازار گھومنے آئے، یہاں تجارتیں کرنے آئے ہو، اللہ کے گھر میں حاضری دو جس کام کے لیے آئے ہو۔ دعائیں مانگ مانگ کے یہ موقع ملا اور سارا وقت بازاروں میں گزار دیا۔ اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ملبوسات پہ ملبوسات، کپڑوں پہ کپڑے۔ خدا را کہیں آپ رکیں، ضرورت کے لیے آپ لیں چیزیں، منع کوئی نہیں کرتا، اور پھر وہ کپڑے خریدنے بھی کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں تو وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتے جس طرح کا انہیں پہننا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب نے،
تو لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اللہ کے حضور۔ 2000 دی امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے، 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھتے۔ کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے ہو؟ جو دیکھ کے چہرہ ادھر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں، یہ تو میں نے پرانا بھی کر دیا ڈیزائن جو آپ نے لیا ہے۔ تو اپنے مزاج میں، لہجے میں، طبیعت میں، اور پھر اسی طرح کا معاملہ مکانات کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو بڑے بڑے بلند و بالا مکانات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ حضور نے تو نہیں پسند فرمایا، سادہ گھر میں رہنا پسند۔ لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن۔ کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز ہے، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے معذرت لے لی ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ بڑی درست ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جملہ ثقیل ہو گیا ہے، تو چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ امیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے امیر زادے بگڑ جاتے ہیں، پیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے پیر صاحب زادے اور پیر زادے اور فلاں صاحب یہ بگڑ جاتے ہیں۔ امیر صاحب نے پیسہ کمایا ٹھیک ہے، لیکن ان کے بچوں کا جو ذہن بن جاتا ہے نا کہ اوہو ہم تو بڑے امیر ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ناکام اس وقت ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ پیسہ دینے میں تو کامیاب ہوئے لیکن اعلیٰ افکار دینے میں ناکام رہ گئے، ان کی سوچوں کو مضبوط نہیں کر سکے، وہ طے نہیں کر کے دے سکے کہ بیٹا سادہ طرز زندگی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ ایک آدمی صرف اس لیے موبائل چینج کر رہا ہے کہ اس کے جناب ماڈل بدل گئے ہیں اور اس نے نئے ماڈل کا لینا ہے، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو غذا میسر نہیں ہے، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لباس پورا میسر نہیں ہے کہ وہ بیچارے سردی سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ اپنی آنے والی نسل کو اس طرح کا مزاج دیں، ان کو اس طرح کا سمجھائیں کہ وہ کفایت شعار ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، کم و بیش کو 13-14 سال سے میری ان سے دوستی، ایک چھوٹی سی وہ دکان کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی آ کے کہا وہ حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار لوگ کیا ہی دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے جی میں نے شروع سے اپنے بچوں کو اور گھر والوں سے کہا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں جینا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا آپ، یہی اللہ تعالیٰ کا ہمارے حق میں فیصلہ ایک کرم ہے اور اسی میں ہم نے زندگی گزار دی۔ کہنے لگے کہ تو میں کسی اسکیم کا حصہ نہیں بنتا، اور ایک سادے کپڑے پہن کے مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، اور ایک یہ کہ مجھے جہاں بھی کہیں بٹھا دیا جائے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کیوں نہیں پسند جو رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے، میں کسی کو دیکھ کے کیوں للچاؤں۔ یہ طرز زندگی مضبوط طرز زندگی، یہ افکار، یہ مضبوط افکار ہیں۔ آپ تھوڑا سا چیزوں سے باہر آئیں، اسراف، فضول خرچی اور یہ ساری چیزیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت چیزوں میں بچتا بھی ہے تو وہ بعض ایسی چیزوں کا خیال نہیں کرتا جس کا اسے اور بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں پانی کھلا آتا ہے تو آپ کبھی اپنے ہی ملک میں سفر کر کے دیکھیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں ملتا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ وہ ٹوٹی اگر کسی جگہ سے لیک ہو گئی ہے اور اس میں پانی کے قطرے بہتے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اگر وہ کوئی چیز آپ کو وافر مل گئی ہے، اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو قدر ختم ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر برتن بھر کے پانی دیا جاتا تھا تو چوتھے حصے سے وضو کر لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو تو پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم وضو کرتے وقت پانی ضائع کرو، استعمال کرتے وقت پانی کا ضیاع کرو۔ نہر بھی چل رہی ہو تو پھر بھی محتاط طریقے سے تمہیں پانی استعمال کرنا ہے، تمہیں اسراف کرنے کی اجازت
نہیں ہے، فضول خرچی کی تمہیں اجازت۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کونے پہ ہو کے شکوہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا مالدار ہے لیکن کتنا سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو کیا کرے اگر مالدار ہے تو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بندہ بڑا مالدار ہے، ہم نے فلاں کام کہا تھا تو اس نے توجہ نہیں کی، تو بھائی پیسے اس کے ہیں، آپ کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا قرض اس نے دینا ہے تو آپ تنقید کریں گے، ویسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا دین ہمیں پابند نہیں کرتا، اور اس میں ہم شدت بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھا جی ان کے کہہ دینے سے کام ہو جانا تھا، کیسے ہو جانا تھا بھائی؟ تو اتنی زیادہ تکلف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے، باقی رستے تو وہ آسان کر دیا کرتا ہے، وہ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی کا شکار نہ ہوں، الجھے نہیں آپ، کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس میں کوئی چیز ضائع ہو۔ اسراف سے جتنا بچ سکتے ہیں، فضولیات سے جتنا بچ سکتے ہیں۔ ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں، زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا، آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے، میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا، یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ، 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو۔ عیش پرستی کی زندگی، مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، اس کے لفظوں میں جو گہرائی ہے، جملوں میں جو حسن ہے، اور سمجھانے کا جو انداز کریمانہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے، فرماتے فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو، عیش پرستی والی زندگی سے بچنا۔ کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات دونوں میں موجود۔ فرمایا عیش پرستی والی زندگی سے بچنا۔ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، فرمایا دنیا میں یوں رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں، جیسے راہگیر رہتے ہیں، وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکیں، اس طرح کی زندگی حضور نے پسند فرمائی۔ ہم کن چیزوں میں الجھ گئے؟ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا روکیں، اور جب دل تڑپ کر کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کہیں کہ تم کدھر نکل رہا ہے، تو مدینے والے کا غلام ہے، یہ چیز تیرے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ جو محب ہوتے ہیں وہ تو محبوب کے پابند ہوتے ہیں۔ تو من چاہی زندگی نہ جی، وہ زندگی گزار جو رسول پاک تیرے لیے پسند کرتے ہیں۔ وہ جو مجھے تنگ کوئی نہ کرے، وہ مجھے پریشان کوئی نہ کرے، وہ مجھے جگائے کوئی نہ، یعنی کسی کو آپ 10:30 بجے فون کریں، 10:30 بجے دن کے، اور وہ بندہ اگر آپ کو ٹیلی فون پہ کہے کہ یار تم سویرے سویرے خیر سی نا، بھائی 6 بجے جماعت ہوئی ہے، 6:15 بجے اور 10:30 ہو گئے ہیں، تیری اجے بھی سویرے سویرے ہی ہے، کیا بات کر رہا ہے تو اگر اس طرح کا مزاج لوگوں کا ہو جائے تو پھر یہ طریقہ ٹھیک۔ اور بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا 1 بجے فون کر رہے ہیں، 2-4 دفعہ فون کیا تو اٹھایا نہیں، تو اٹھا لیا ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں ایڈی چھتی سو گئے ہو۔ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر آپ کا موبائل نہیں سونے دے رہا تو جس نے سونا ہے اسے تو سونے دے وہ تو۔ اور یہ اب پینڈو ہونے کی علامت ہے کہ اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، آپ دیہاتی بندے ہیں۔ تو میرے عزیز، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، حد سے تجاوز نہیں۔ آپ کوئی بھی کام کریں اسے معتدل رکھیں، اس پر آپ غور کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے، وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی، آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ بعض چیزیں جو ہیں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے، تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی۔ ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مذموم ہے، کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے، لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، تو یہ تو تعریف والی بات تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، مسلم شریف میں موجود۔ ایک فرمایا یاوہ گوئی کو، فضول بولتے رہنے کو، بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا، اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔
خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تو ضائع کرتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے۔ تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر، تو اس چیز کو سمجھ۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس، اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے؟ ہاں، اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے۔ لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا، خرچ کرتے جانا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں۔ وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا، اس کو کبھی کہے نا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا ہے یار دعا کر آج کل ہاتھ بڑا تانگ ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر اس کو میں یہ بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں، تیرا کام بن جائے گا، تو یہ آسانی میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی، عیش کوشی والی زندگی۔ مجھے بتائیے ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے، تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹیاں کھا سکتا ہے ایک وقت میں؟ کیا کر لے گا مثلا؟ تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے، اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں۔ ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا ہے۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا، لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا۔ خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی، پیسے کی، تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں، لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار۔ وہ حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، تو وہ دعا پتہ کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے، تے جے او بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔